بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج آٹو بایوگرافی کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب ہم نیو یارک پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں نیو یارک سے اپنی یمن کی کہانی وہ ذکر تو میں نے کیا تھا، لیکن بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ ہے میری زندگی کی ایک تاریخ 3 جولائی 1990۔ یہ نیو یارک جانے سے پہلے کی بات ہے اور میں اسلام آباد ہی میں تھا اس زمانے میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ دن میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور اولاد سے نوازا، اور ہماری خواہش تھی اور دعا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں بیٹی دی 3 جولائی 1990 کو۔ اور یہ دن تھا منگل کا، اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن تھا۔ تو ہم اسلام آباد ہی میں تھے، تو میری والدہ صاحبہ اور جو میرے سسرال کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی، وہ پشاور ہی میں تھے۔ تو جب ہم نے ان کو فون کیا کہ اب ان کا نام کیا رکھا جائے بیٹی کا، تو چونکہ عید کا دن تھا تو والد صاحب نے مذاقاً کہا کہ بھئی اس کا نام عیدی بیگم رکھ لو، اور اگر عیدی بیگم نہیں رکھ سکتے ہو چونکہ منگل کے دن پیدا ہوئی ہے تو منگل دیوی رکھ لو۔ تو بہرحال یہ ایک مذاق تھا۔ پھر بہت انہوں نے ہمیں، والد صاحب نے 5-6 نام دیے، اور پھر ہم نے امامہ سلیکٹ کیا نام، کیونکہ ہماری بیٹی اب جو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں، ان کو اپنا نام اس طرح پسند نہیں ہے، لیکن امامہ بڑا زبردست نام ہے اور اس کی بڑی تاریخ ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا اپنی ان نواسی سے، اور اکثر نماز کے دوران یہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے کمر مبارک پہ آگے بیٹھ جایا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہا کرتے تھے، تو بڑا پیار تھا۔ اور پھر جب اٹھتے تھے تو اپنی گود میں بھی ان کو لے لیا کرتے تھے، تو بہت پیار تھا۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا نام امامہ رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ تو یہ بچوں کا، اولاد کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر آپ کو پچھلی ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میرے بیٹے کا نام عمار ہم نے رکھا تھا، کیونکہ حضرت سمیہ کے بیٹے کا نام عمار تھا، تو چونکہ میری بیگم کا نام سمیہ تھا تو اس نسبت سے ہم نے اس کو عمار رکھا۔ تو یہ ہماری 3 جولائی 1990 ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم دن ہے، اور اس کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں۔ اب نیو یارک میں ناظرین جب میری پوسٹنگ ہوئی تو نیو یارک میں تو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ میں نے بتا دیا تھا، اور پھر وہاں سے اسی دوران جب میں نیو یارک پہنچا جنوری کے مہینے میں 1991 میں، تو میری والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور چونکہ ان کو کچھ کینسر تھا، تو 27 جولائی 1991 بھی میری زندگی کا ایک ایسا دن ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ اس روز ہمارے والد محترم خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور بہرحال میں جب پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں نیو یارک سے پھر مئی کے مہینے میں، مئی کے آخر یا کے دنوں میں واپس آیا، اور پھر کچھ دن ان کے ساتھ تقریباً 1 ماہ آپ کہہ لیجئے گزارا، اور 27 جولائی 1991 کو ان کی رحلت ہوئی۔ ماں باپ ناظرین ایک ایسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چاہے وہ کسی عمر میں ہوں یا آپ عمر کے کسی حصے میں ہوں، ان کا چلے جانا ایک ایسا خلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو کوئی اس کو پر نہیں کر سکتا۔ وہ اگر بیمار بھی ہیں،
بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ ریڈن بھی ہیں خدا نخواستہ، پھر بھی آپ کو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک درخت آپ کے پاس، ایک سایہ دار درخت موجود ہے جو آپ کو ہمیشہ سکون پہنچاتا رہتا ہے، آپ کے لیے آرام کے سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ تو والدین جو ہوتے ہیں ان کی جو پریزنس ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے رشتے مل جائیں گے آپ کو، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بہت، میں آج تک کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب میں اپنے والدین کو یاد نہیں کرتا۔ وہ ہر لمحہ یاد رہتے ہیں اور بٹ خلاص سا محسوس ابھی تک ہوتا ہے۔ اب ہمارے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں لیکن ان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ایک دعائیں کرنے والے لوگ تھے یا جن کی دعاؤں میں ہم پلے بڑے ہوئے، اپنا ایک زندگی ہم نے کریئر آغاز کیا، سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو خدا را جہاں کا آپ ان کو لک آفٹر کریں اور ان کی کسی بات پہ اف نہ کریں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بے شمار راستے کھولے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ماں باپ کا آپ سے خوش ہونا یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے جو آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اپنے والدین کو بہت مس کرتا ہوں تو اس لیے سوچا کہ آگے جانے سے پہلے اس بات کا ذکر کر دوں۔ اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ماں باپ کے والدین کے ہوتے ہوئے ان کی خدمت نہیں کر پاتے، بعض اپنے ارد گرد بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اور خدا کا شکر ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے بحیثیت مجموعی ان خرابیوں سے بچا ہوا ہے جو آپ کو مغربی دنیا میں نظر آتے ہیں، جو ضعیف لوگوں کے لیے یا بڑی عمر کے لوگوں کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں مغربی دنیا میں، وہ ابھی ہماری روایت ابھی یہاں پہ نہیں آئی۔ ابھی بھی ہم میں سے اکثریت لوگ اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے، ان ویلیوز کو ہم نے برقرار رکھنا ہے ناظرین، اور کسی طور بھی اپنے معاشرے کو اس بگاڑ کا شکار نہیں ہونے دینا۔ جو مغربی دنیا میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور وہ فیملی سسٹم تبھی مضبوط رہتا ہے جب ماں باپ موجود ہوں اور آپ ان کے ساتھ ایسے جڑے ہوں کہ ان کی اف میں اف ہو، اور آپ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی خدمت کریں۔ اور یہی جو اولاد میں ایک مثبت کمپٹیشن ہے کہ ہم نے زیادہ آگے بڑھ کے خدمت کرنی ہے، یہ رویہ اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی چیز کی آپ کو کمی کبھی نہیں ہوگی، اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے والدین کی، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی ریلیجن سے ہوں، کوئی بھی آپ کا ہو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کا موقع عطا کرے۔ آمین۔